لوگ کٹوا لیں گے تو اس وقت چاول سستا ہوگا، آدمی اپنے حساب سے خرید کے رکھ لیتا ہے کہ اس وقت سستا ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں رہے ایک آدھ کنٹل زیادہ لے لیں، کھانے کے بعد جو بچے گا بیچ کے دوسری ضرورتیں پوری کر لیں۔ آپ نے لیا 1000 روپے اور پتہ چلا آپ کے ذہن میں تھا کہ 1500 اور پتہ چلا کہ وہ 1200-1300 میں بکا، تو آپ کہتے ہیں گھاٹا ہو گیا۔ گھاٹا ہوا ہے، 1000 میں لیا تھا، 12-13 میں بیچ رہے ہیں، 200 روپیہ 300 روپیہ کا نفع ہو رہا ہے، لیکن آپ اس کو گھاٹے میں شمار کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا اور آپ کا یہی لمحہ فکریہ جو ہے آخرت کے بارے میں ہے کہ ہم پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، اب پڑھنے لگے ہیں اور پڑھنا چاہیے، نوافل ہم چھوڑتے تھے اب نوافل کی پابندی کر لیں، اللہ نے مال دیا تھا صدقات واجبہ تو ہم کرتے تھے، کچھ نفل بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اس وقت صرف دنیا کی فکر ہو، جبکہ دنیا کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور اس دنیا سے جب آپ جائیں گے سب سے پہلے مال آپ کا ساتھ چھوڑتا ہے، اس کے بعد اولاد اگر نیک ہوئی تو قبرستان تک لے جائے اور قبرستان تک پہنچا کے آپ کو چلے آئے گی، پھر قبر میں کوئی نہیں جاتا۔ اگر اس وقت میری روح پرواز کر جائے، آپ کو کہوں تو شاید برا مان جائیں، جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، میرے ورثہ کا۔ تو سب سے پہلے تو مال نے ساتھ چھوڑا، چاہے جیب میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کہیں ہو، وہ آپ کا بالکل ساتھ نہیں ہے۔ ہاں، جس مال کو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے وہ مال آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے، وہ وہاں آپ کو سکون اور چین کی زندگی نصیب کرے گی۔ اور اگر اولاد نیک ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہلا دھلا کے کفن پہنا کے لے جا کے قبر میں دفن کرائے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ پڑھ کے آپ کو بخش دے کہ اس کا ثواب اللہ میرے والد کو دے دیجئے، میرے فلاں کو دے دیجیے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہاں تو گئے صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، بیٹا ہوا نہیں گوا رہا دفن کر، بیٹا ہوا قبرستان نہیں گیا تھا۔ بہت سے بیٹے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باپ کے اس میں شریک ہوتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک صاحب ڈاکٹر تھے، انہوں اپنے آئے والد کی تدفین میں رو رہے تھے، تو لوگوں نے کہا آپ تو ڈاکٹر ہیں، آئے دن آپ دیکھتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، آپ کے سامنے بہت سے لوگ مرتے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ ہی کے ابا تو نہیں گئے، سب کے ابا گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے اس پر نہیں افسوس ہے، مجھے اس پر رونا نہیں آ رہا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جس باپ نے مجھ کو پالا تھا، بڑھایا تھا، سب کچھ کیا تھا، اس نے مجھ کو یہ نہیں سکھایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرا کس طرح سے تم تدفین کرو گے، کیسے نماز جنازہ پڑھو گے، اس پہ کون سی دعائیں پڑھی جاتی، یہ نہیں سکھایا۔ اس لیے میں پریشان ہوں کہ جس باپ نے مجھ کو اتنا پڑھایا لکھایا، اس باپ نے مجھ کو یہ نہیں سکھایا کہ میں نماز جنازہ اس کی کیسے پڑھ سکوں۔ تو جب انسان کا آخری وقت آتا ہے تب اس کی آنکھ کھلتی ہے، پھر وہ سوچتا ہے ہائے دنیا تو چلی گئی، اب تو آخرت سامنے ہے، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے، تو افسوس کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے جو مہلت دی ہے، اس مہلت کی ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک منٹ کو اگر آخرت کے حصے میں لگا دیجئے تو بہت اچھی بات ہے۔ صرف خوش فہمیوں پر جنت نہیں ملتی، لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، نہ تمہاری آرزو پر جنت ملے گی، اور اے ایمان والو تمہاری آرزوؤں پر، تمناؤں پر جنت نہیں ملتی ہے۔ جنت اتنی آسان چیز نہیں ہے۔ قرآن کہتا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جو لوگ اس طرح کا کام کریں گے
اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے نیکیوں کا کام کرنا پڑے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور جنت جانتے ہو کتنی بڑی ہے؟ آسمان اور زمین اس کی چوڑائی ہے، لمبائی کتنی ہے تم تصور کرو۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں تم کو یہ نیک کام کرنا پڑے گا، جو مال میں نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ خوشحال ہو تو خرچ کرو، تھوڑی سی حالت پتلی ہو تو روک لو، جس حالت میں ہو اپنی حالت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ غصہ آتا ہے تو غصے کو پی لو، اگر جس وجہ سے غصہ ہوا ہے اس کو معاف کر دو، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتے ہیں۔ احسان کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کرو، اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے اور یاد آ جائے کہ مجھ سے یہ نافرمانی ہوئی ہے، ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے توبہ اور استغفار کرو۔ اے اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، مجھے ندامت ہے، شرمندگی ہے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اور فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، اور جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ سے کہے کہ آپ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ بندہ جب روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ اس کو معاف کرے۔ تو جنت آرزوؤں اور تمناؤں پہ نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا، پاپڑ بیلنا پڑے گا۔ خود اللہ کے رسول کہا کرتے تھے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، 3 مرتبہ اس جملے کو دہرایا تھا۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، اللہ کی جنت، اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے، مفت میں نہیں ملے گا، اس کے لیے پاپڑ بیلنا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک جگہ کہا جہنم کو اللہ نے خواہشات سے گھیر رکھا ہے اور جنت کو مکروہ چیزوں سے گھیر رکھا ہے۔ جنت میں جانا چاہو گے تو صبح سویرے جاڑے کا دن ہو، فجر میں اٹھنا پڑے گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز کے لیے جانا پڑے گا، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنا پڑے گا، مال ہے تو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ یہ تمام کام جب کرو گے تب جنت ملے گی۔ اور جہنم میں جانا ہو اپنے آپ کو ایسے ہی چھوڑ دو، جیسے زینے سے بچے کا نیچے لڑکتے ہیں تو کوئی دھکا نہیں دیتا ہے، سیڑھی پہ بیٹھے سیدھے نیچے چلے جاتے۔ جنت میں جانا ہو تو پاپڑ بیلنے پڑیں گے، جہنم میں جانا ہو تو اپنی خواہشات کے مطابق اپنے آپ کو چھوڑ دو، سیدھے جہنم میں چلے جاؤ۔ اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ان حقائق کو سمجھنے اور اس کو تسلیم کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔